العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خداوند عالم نے قرآن کریم کی اس آیت شریفہ میں بہت ہی اہم ذکر فرمایا جس طرف ہماری توجہ بھی نہیں جاتی، دھیان بھی نہیں ہوتا، خیال بھی کبھی نہیں آتا. سیدنا امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کر دیا، امیر المومنین یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، مصائب کیوں آتے ہیں؟ کبھی ہوا کا عذاب آ جاتا ہے، کبھی بارش نہ ہونے کا عذاب، کبھی بارش کی کثرت کا عذاب، کبھی پانی کا عذاب، کبھی کوئی عذاب. جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا بہترین جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے زیادتی کسی پہ نہیں ہوتی. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ وہ ساری مصیبتیں ہمارے ہاتھوں کی کرتوت ہوتی ہے. ہمارے نامہ اعمال پر آسمان سے جو فیصلے ہوتے ہیں، دنیا میں جیسے لوگ جرم کرتے ہیں ان کے مطابق فائل بنتی ہیں، مثل بنتی ہیں، ریکارڈ بنتے ہیں، ان کے مطابق عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں. اور جو ہم دنیا میں اچھا کام یا برا کام کرتے ہیں، اللہ کے یہاں سے آسمان پہ فیصلے ہوتے ہیں. اب یہ کوئی بات تو انسانوں والی نہیں کہ سیشن جج کی عدالت پہ یقین ہے، سیول کورٹ پہ یقین ہے، ڈی سی آفس پہ یقین ہے، کمشنر کی عدالت پہ یقین ہے، اور اللہ کی عدالت پر میرا تیرا یقین نہیں. خداوند کریم کی طرف سے جو فیصلہ ہوگا، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، یہاں فیصلے گواہوں کی گواہی پہ ہوتے ہیں، یہاں فیصلے شہادتوں پہ ہوتے ہیں، یہاں فیصلے ضد اور عناد پہ ہوتے ہیں، یہاں فیصلے پارٹی بازی پہ بھی ہوتے ہیں. لیکن اللہ کے یہاں فیصلے غلط اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ عالم الغیب ہے. میرے تیرے تمام حرکات و سکنات سے، اعمال و افعال سے اچھی طرح اللہ کی ذات واقف ہے. بے شمار چیزیں تو ایسی ہیں کہ ہم ان کو گناہ بھی نہیں جانتے. ابھی یہ منہ سے تھوکنا ہے، تیرے خیال میں، میرے خیال میں یہ تو کوئی نیکی نہیں، بدی نہیں، لیکن ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دائیں طرف سجدی طرف نہ تھوکو کہ اس طرف نیکی لکھنے والا فرشتہ رہتا ہے، اور منہ کے سامنے نہ تھوکو کہ اللہ کی ذات سامنے ہے. بائیں طرف کھبی طرف تھوکو. اب اگر یہ سوچ کر کے تھوکا
کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوکنے میں بھی مجھے طریقہ بتایا ہوا ہے، تو تھوک بھی منہ سے چلا گیا اور ثواب بھی مل گیا اور آقا کی سنت پہ عمل بھی ہو گیا، اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ یہ بھی کوئی نیکی، یہ بھی کوئی عبادت، یہ بھی کوئی اچھائی ہو سکتی ہے، تھوکنا بھی۔ اسی طرح سے آدمی آدمی سے ملتا ہے، اگر وہ السلام علیکم کہتا ہے، وعلیکم السلام، تو السلام علیکم کہنے والے کو 90 نیکیاں مل گئی، وعلیکم السلام کہنے والے کو 10 نیکیاں مل گئی۔ اور اگر یوں ہی کہ بسم اللہ صحیح خیر ہے، ارے اچھی طرح سے ہو، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، نہ کچھ ملا نہ لینا نہ دینا، تو اپنا نقصان کر لیا۔ دن بھر میں اگر 100 آدمیوں سے ملاقات ہوئی، السلام علیکم اگر کہتا تو 10,000 نیکیاں مل جاتی، لیکن چونکہ ہمیں قبر میں نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، قیامت میں ہمیں چاہیے کچھ نہیں، اس لیے اور بکواس کرتے ہیں جس سے نام اعمال کو آگ لگتی چلی جائے۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ اگر 2 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، 2 چیزوں کا ضامن مجھے بنا دو، ایک تو اپنی زبان کا ضامن، اللہ کے اجازت کے بغیر، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر زبان کو نہیں چلائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، گلہ نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، شکوہ نہیں کریں گے، ایک تو یہ، اور ایک جو تمہاری دونوں رانوں کے درمیان میں خواہشات کی جگہ ہے، اس کی ضمانت دے دو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اجازت کے بغیر نہیں برتو گے، نہیں چلاؤ گے۔ تو بڑے زوردار الفاظوں میں فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم نے 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دی، جاؤ جنت الفردوس کا ضامن میں بن جاتا ہوں۔ مجھ سے جنت لے لینا، میں ضامن ہوں۔ یوں ہی تو نہیں، یہ باتیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض آدمی قیامت میں میرے سامنے ایسا آئے گا کہ اس کو جنت کا داخلہ ملے گا نہیں، اور میں اس کے بارے میں اللہ سے یوں عرض کروں گا، مولا جب تک یہ میرا امتی میرے ٹولے میں، میرے گروہ میں، میرے لشکر میں شامل نہ ہو جائے، میں بھی جنت میں نہیں جاتا۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بھی طبقے بنیں گے۔ یوں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں، ایک ایک صحابی کے ساتھ جنت میں جانے کے لیے 70 ہزار آدمیوں کا لشکر ہوگا۔ ہم ان میں بھی نہیں ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کام تو ہم کرتے ہی نہیں، نہ وہ یقین ہے نہ وہ ایمان ہے۔ پیسہ ایمان ہے، پیسہ یقین ہے، دولت پہ ساری زندگی دولت کے پیچھے گزار دی، مرتے وقت بھی دولت کے نشے میں اسی کے چکر میں مر گئے، آخرت میں کیا ملے گا؟ اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے ہم لوگوں کی بات نقل قرآن میں فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب میں منافع دیتا ہوں، فصل اچھی دیتا ہوں، میرا نام تک نہیں لیتے، نماز تک نہیں پڑھتے، سجدہ تک نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اور جتنی فصل اچھی ہوگی، جتنا کاروبار اچھا ہوگا، اتنا ہی زنا بڑھ جائے گا، اتنا ہی گانا بجانا بڑھ جائے گا، اتنی ہی منکرات فاحشات پہ عمل کرنا بڑھ جائے گا، بدماشی بڑھ جائے گی۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشر فذو دعاء عريض۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں جب میں مصیبت بھیجتا ہوں پھر بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، پھر میں یاد آ جاتا ہوں۔
عورت بھی یاد کرتی ہے، مرد بھی یاد کرتا ہے۔ سیلاب آ گیا، پانی آ گیا، دانے کا نقصان ہو گیا، بال بچے کا نقصان ہوا، مکان کا نقصان ہوا، پھر یاد آتا ہے یا اللہ ہماری امداد فرما۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ پھر بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، پھر میرا نام بڑا ٹھنڈا سانس لے لے کر کے لیتے ہیں، پھر دل کی گہرائیوں سے مجھے یاد کرتے ہیں۔ پہلے کبھی نہیں سوچا، ساری زندگی شرک میں تباہ ہو گئی، ساری زندگی بدعت میں تباہ ہو گئی، ساری زندگی میں نماز کی پرواہ نہ کی، حرام و حلال کی پرواہ نہ کی۔ آج سارا ملک پانی کی پریشانی میں ہے، فصلوں کی پریشانی میں ہے، سیلاب کی لپیٹ میں ہے۔ یہی لوگ نہ لوگوں کی دھی بیٹیوں کا خیال کرتے ہیں، بوڑھا بھی چٹی داڑھی والا بھی زنا کا پروگرام ہے، ہر وقت دوسرے کی دھی کی آبرو لوٹنے کا پروگرام ہے۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ موت کا وقت سر پہ آ پہنچتا ہے، موت کا جھٹکا لگنے کو قریب ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا، یہ پھر بھی بدی میں لگا ہوتا ہے۔ بجائے اس کی کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے موت آئے، استغفار کرتے ہوئے موت آئے، کلمہ پڑھتے ہوئے موت آئے، درود شریف پڑھتے ہوئے موت آئے، آج اکثریت لوگوں کی مر رہی ہے۔ منہ میں کنجری کا گانا ہے، کان میں بدکار عورت کا گانا ہے، ادھر موت کا جھٹکا لگ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں قیامت کے دن اللہ جل شانہ کی طرف سے آواز لگے گی، قرآن والے آگے آ جائیں۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں مخلوق ہوگی۔ یوں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بعض جگہ سے ایک ایک قبر سے 100 آدمی نکلے گا، ایک ایک قبر سے 100 آدمی باہر نکلے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے قرآن والے آگے آ جائیں۔ فرشتے عرض کریں گے الہی قرآن والے کون ہیں؟ فرمایا جو قرآن پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، عشق تھا، محبت تھی، تعلق تھا، اور یہاں تک کہ ادھر موت کا جھٹکا لگ رہا تھا، ادھر تلاوت ہو رہی تھی، وہ آج بھی اپنی قبر سے تلاوت کرتا ہوا اٹھا ہے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، اس کی پہچان یہ ہے، اس کی شناخت یہ ہے کہ آج بھی اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ کب ہمیں اس بات کا فکر ہوگا، کب ہمیں یہ بات دامنگیر ہوگی کہ یوں بھی مصیبتیں آیا کرتی ہیں اور یوں بھی ہوتا ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو بے گناہ بنائے بیٹھا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو بے گناہ سمجھ رہا ہے، اور جب کوئی تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں یار پتہ نہیں میرے سے کیا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں، اور ساری زندگی بربادی کی ہے، ابھی پتہ نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں قیامت کا نزدیک ہوگا، قرب قیامت ہوگا، حالات بگڑ جائیں گے، لوگ اتنے بدتمیز ہو جائیں گے، لوگوں میں اتنی بدماشی آ جائے گی، ادھر جنازہ نکل رہا ہوگا پھر بھی کنجری کی آواز آ رہی ہوگی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں ایسا وقت بھی آ جائے گا میت قبر میں اتر رہی ہوگی پھر بھی کنجری کی آواز آ رہی ہوگی، اور اسے گناہ کوئی نہیں سمجھتا۔ تیری میری تو کیا ہستی ہے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، کسی ڈی سی، کمشنر، گورنر، وزیر، سفیر، امیر کبیر کا ملازم نہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، سامان بھی حضور کا، غلام بھی حضور کا، اور داچی بھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹنی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، سامان اونٹنی پہ داچی پہ لاد رہا ہے، داچی پہ لاد رہا ہے، سامان رکھ رہا ہے، دشمن کی طرف سے تیر آیا، غلام کے سینے میں لگا، اسی وقت مر گیا۔ سارے صحابہ نے شور مچایا، جنتی جنتی، شہید ہو گیا، شہید ہو گیا، جنتی۔ کافروں کی طرف سے تیر آیا، مسلمان کو لگ گیا، حضور کے غلام کو لگ گیا، حضور کے سامان